ابلاغ کی ہم بات کریں، دعوت کی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، ابلاغ کا درست ہونا، میڈیا پہ آنے کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں نا، پہلے تو ہم یہ طے کریں کہ ابلاغ کرنا کس چیز کا ہے، یعنی دین کا ابلاغ کرنا، لیکن درست ابلاغ نہ کرنا، مثلا سنی سنائی جو چیز آ گئی سنی، جیسی سنی اس کی تصدیق تحقیق نہیں کہ اس کو آگے پہنچا دینا، اس حوالے سے بھی آج جناب ہماری رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس بابرکت مہینے میں بابرکت پروگرام کو لے کے چلنے پر آپ کو خراج تحسین بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوشیں اور آپ کی ٹیم کی محنتیں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان پر بنیادی ایک ذمہ داری ڈالتا ہے ہر ایک پر، جیسے برادر محترم بزرگوار امتیاز صاحب نے فرمایا ہے، ہم ان سے رہنمائی گاہے بگاہے لیتے بھی رہتے ہیں، ان کے لیکچرز بھی لیے ہیں الحمدللہ۔ تو آج پہلی دفعہ یہ شرف ملا ہے کہ ان کے ساتھ سٹیج شیئر کر اللہ انہیں جزائے خیر۔ الحمدللہ، اللہ کریم ان کا مشفقانہ سایہ تعبیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اسلام از خود ایک رسپانسبلٹی کا نام ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہو جانا، مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو ہمیں آج کا ذمہ داری دیتا ہے۔ آج کا المیہ تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی ہمارے اوپر کون کون سی قید لگ جاتی ہے، کون کون سی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، ہمیں کہاں کہاں باؤنڈ کر دیا جاتا ہے، پابند کر دیا جاتا ہے، ہماری باؤنڈریز طے کر دی جاتی ہیں، جی انلمیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری نہ اپروچ، نہ سوچ، نہ چلنا، نہ پھرنا، ٹھیک ہے، نہ کمانا، نہ بولنا۔ اس کی وجہ تسمیہ پہ بھی ہم غور کریں، اللہ تو ہے ایکسیپٹ کر لینا، تسلیم کر لینا سے اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مان لیا کہ ہم یہ ادا کریں۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سبحان اللہ، کہ میری آپ کی ہر ایک کی ساری پہچان بات کی اسلام پہچان پہلے، اور اسلام پہچان اس بندے کی ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے ہر ایک محفوظ ہے، وہ مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ جاندار ہے، وہ بے جان ہے، وہ جو بھی ہے وہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو محفوظ ہے تو پھر سملرلی یہاں پہ یہی ہے کہ اگر تبلیغ کرنی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس لائیو جانے کا چانس ہے، آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ کے پاس فون ہے، آپ کا پیج بنا ہوا ہے، تو آپ جو جی میں آئے، جیسا جی میں آئے ویسا بولتے چلے جائیں، جو دل میں آئے ویسا کرتے چلے جائیں، بالکل نہیں۔ اس سے پہلے سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے پڑھنا سیکھیں۔ جبریل بھی آئے تھے نا رسول کے پاس، پہلے پڑھنے کا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کائنات میں اللہ کے بعد کسی کے نہیں ہے، تو انہوں نے بھی آگے کہا تھا اقرا، تو آگے سے رسول نے یہ نہیں کہا تھا ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنا جانتا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ تو سب سے پہلی تو رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے، یعنی آپ اس کی حساسیت پہ غور کیجیے کہ کتنی حساس چیز ہے، اور پھر وہ مشن، وہ چیز، وہ پیغام جو اللہ کی ذات سے اور محمد رسول اللہ سے وابستہ ہے، اس کی حساسیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فرمان یہ ہے جو کلام اللہ کے اندر موجود ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ اگر کوئی آیا ہے اور فاسق ہونے کے لیے منافق نہیں کہا، کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، ہر وہ کلمہ پڑھنے والا بندہ جو اللہ کی نافرمانیوں کے اندر لگا ہوا ہے، وہ کسی بھی انداز میں ہو، وہ فاسق کی کیٹیگری میں آئے گا، وہ فاسق کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ فجر چھوڑنے والا، جی جی، اپنے دین میں خود پیچھے رہنے والا، اور دوسروں کے لیے وہ جناب وہ لٹ پکڑ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ذمہ داری یہ آ گئی، ٹھیک ہے، لسنرز کے لیے، سامعین کے لیے، سننے والوں کے لیے یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر تم تک کوئی اس طرح کی انفارمیشن کسی رانگ وے سے آتی ہے تو اس کی تصدیق پہلے کرنی ہے۔ میڈیا ہم نے جب پڑھا تو اس میں ابلاغ کے معاملے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ پروپیگنڈا یا میڈیا کی لینگویج میں بڑی آسان سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اتنا ریپیٹ کرو کہ وہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے، اور جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن، یہ اس کی بیسک جو تھیوری کے اندر جو ہے اس کی روح ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کی روح ہے۔ اب یہاں پہ جب یہ چیز بالکل واضح ہے، اور یہاں پہ ہر بندہ ہر چیز کے لیے کرتا، مارکیٹ کمائی کے لیے مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اپنی جماعتوں کی ترویج کے لیے مارکیٹنگ کی جاتی ہے، چیزوں کے لیے مارکیٹنگ کی جاتی ہے، ایون کہ غیر معیاری، غیر انسانی جو بلو دا بیلٹ ایجنڈے ہیں ان کے لیے بھی مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ ساری چیزیں ویسے فیشن ڈیزائننگ کے لیے کی جاتی ہے، آپ نے کیا کھانا ہے، مارکیٹنگ ٹرینڈز جو ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں اور آپ کا ذہن بناتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، یہ ہائیجینک ہے اور یہ ان ہائیجینک آپ کے لیے یا آپ کی صحت کے لیے سوٹ نہیں کرتا۔ وہاں پہ ایک مسلم کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے اس کی روح کو کیا سوٹ کرتا ہے، اس کے عقیدے کو کیا سوٹ کرتا ہے، اس کے اسلام کو کیا سوٹ کرتا ہے، جو چیز ہے وہ کمپیٹیبل کیا ہے اس کے لیے۔
موافقت کہاں بن رہی ہے, کہاں عدل کے ساتھ وہ چلنا چاہ رہے ہیں. تو پہلے اسلام یہ کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, یہ کسوٹی رکھتی کہ تو پہلا ایک اصول آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ فرمائی کہ کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے بات کافی. آپ کسی کو کہنا وہ جھوٹے, وہ آپ سے لڑ پڑے گا, لیکن جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا شروع کرے, یعنی بلا تصدیق بلا تصدیق وہ آگے پھیلانا شروع کرے. کہیں سے سن لینا گناہ نہیں ہے, اس کی تصدیق نہ کر کے ایز اٹ از جو نا وہ آگے ری ٹویٹ کر دیا, شیئر کر دیا, پھیلا دیا. کسی سے کہا یار یہ دیکھی ہے کیا آیا مارکیٹ میں, یہ دیکھا تو نے, یہ لنک بھیج دیا, یہ چیزیں. یا ویسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے کہو یار فلاں بندہ اس کی سنی تو نے. تو یہ جو رویہ ہے یہ مسلمان کے شایان شان. اچھا بالکل صاحب, میں آپ ہی کی بات کے اندر ایک چھوٹا سا سوال مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ نے فرما دیا, سورہ حجرات کی اپنی آیت پڑھی ہے کہ اس جو ہے تصدیق کر لینی چاہیے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا ہے. تو تصدیق کرنے کے لیے کسوٹی کیا ہونی چاہیے, تصدیق کرنے کس چیز پہ پرکھے؟ بالکل صحیح ہے. تصدیق کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار بنائے ہیں, جی, جو مقرر کیا ہے, وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہدایت. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہدایت کا معیار اللہ کا ہے, جی, دل کے معاملے میں بھی ہو یا ڈیوائن تھیوری کی صورت میں بھی ہو, ٹھیک ہے, اللہ نے دینی ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے اللہ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ یہ خود میزان ہے, ٹھیک ہے, یہ خود ترازو ہے کس کے اوپر نام کا کیسا جج بیٹھا ہے جو اسے کلک کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ غلط ہے, یہ درست ہے, فوراً بتا دے گا. چلے یہ اس کا گمان ہو سکتا ہے کیسے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر راسخ العلم علماء نہیں, راسخ العلم علماء, ٹھیک ہے, جو اس کو سمجھتے بھی ہیں, اس کی روح کو. آپ اس بندے کے لیے تبلیغ, یہ بات آ جائے گی, ٹھیک, آپ اس بندے کے لیے تبلیغ نہیں ہے جو بندہ اللہ کی آیات میں قرآن کریم کے ناسخ اور منسوخ کا علم بھی نہیں رکھتا ہے, اس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ابلاغ کرنے چلا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے ذمہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس کو اللہ کی معرفت نہیں, قرآن کی آیات کے اترنے کا, وحی کے شان نزول کا پتہ نہیں ہے, وہ قرآن کے اوپر اپنا ایکسپرٹیز نہیں دے گا. اسے پہلے سیکھنا ہے. اگر اسے نہیں سیکھنا آتا تو پہلے وہاں چلا جائے جہاں پہ ان لوگوں کو جن کے اندر خوف خدا بھی ہے, اخلاص نیت بھی, پڑھے پھر کرے, پہلے سیکھے, پھر آگے چڑھے, پھر عمل کرے, پھر آگے لے کے چلے. جیسے عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ 11 سال سے بکرا کے سیکھنے میں لگا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ 23 سال کے دورانیے کے اندر جو وحی نازل ہوئی ہے, جو ڈیوائن تھیوری آئی ہے, جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جناب صبح ہم پڑھیں, شام کو جا کے ہم وہ بیٹھے ہوں اور پہنچا دیں, اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسکالر بن کے جانا اس پہ بڑا انٹلیکچوئل لیول ہو گیا تمہارا. تو یہ جیسے میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کے نقصانات بھی ہمیں کئی دفعہ دیکھنے کو ملتے ہیں. یہی چیز تھوڑا سا پڑھا, جیسے کہتے ہیں کہ کوے کو ملی کھجور کی گٹھلی بن گیا پنساری, یہ اصطلاح بڑی وہ کہی جاتی ہے. چند ایک چیزیں اس سے پتہ چل گئی, تو اس کے بعد وہ, میں اب کیا نام لوں یہاں پہ, میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ کچھ بھی بن جاتا ہے. نہیں, آپ اس میں نام کیا آپ نے لینا ہے, میں لے دیتا ہوں, نیم حکیم خطرہ جان. خطرہ جان, تو نیم ملا خطرہ ایمان. تو یہ اصطلاح, اور یہ مبنی بر حقیقت ہیں اور مشاہدے میں ہیں یہ چیزیں ہیں کہ کئی دفعہ تھوڑا سا علم ہوتا ہے, اور وہ بھی صحیح والا کئی دفعہ نہیں ہوتا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کا نہیں ہوتا. تو وہ بندہ جو ہے اسکالر بن کے, اس کے پتہ ہے جس طرح ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, موبائل ہے, اس کے پاس کیمرے نہ بھی ہو, موبائل کے کیمرے کے ساتھ وہ اس نے فیس بک لائیو چلا دیا, یوٹیوب لائیو چلا دیا, اور وہ اسکالر بن کے وہ اپنی جو ہے نا وہ ساری دانشوری جو ہے نا وہ لوگوں کو منتقل آگے کرتا جا رہا ہے. اس چیز کے بھی اس میں نا میں ڈاکٹر صاحب کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا, اور بڑی نپی تلی منجی ہوئی جو گفتگو تھی وہ سامنے آ رہی تھی. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی, آپ جب وہ مسلمان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, جی, یعنی دعوت دین کے لیے اس کی ذمہ داری کیسی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں آپ ایک بچہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے ایڈمیشن لیتا ہے, یا کوئی جا کے ملازمت کرتا ہے, جی, اپوائنٹمنٹ لیٹر اس کو مل جاتا ہے, جی, یا کوئی بندہ پاکستان میں رہتا ہے تو پاکستان کے قوانین ہیں, پاکستان سے فلائی کرتا ہے, امریکہ میں چلا جائے, سعودیہ میں چلا جائے, کسی وہاں پہ اس کو وہاں کے قوانین کا پابند ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ دین اسلام میں آ جاتے ہیں, مسلمان ٹائٹل کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو پھر جو دین اسلام کی حدود و قیود ہیں وہ آپ پہ لاگو ہو گئی ہیں. اب مطلب نماز آ گئی, نماز لاگو ہو گئی, زکوٰۃ آ گئی, زکوٰۃ لاگو ہو گئی, توحید سب سے پہلے ہے وہ تو نام اسلام, رسالت, مطلب
اب آپ یہ کہیں کہ میں مسلمان بھی ہوں اور میں مطلب دین اسلام کے جو شاعر ہیں، دین اسلام کی جو حدود و قیود ہیں، میں ان کی پرواہ بھی نہ کروں، تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے.